السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ جی شیخ۔ جی شیخ آپ سنائیں۔ وہ ہماری بات وہیں ادھوری رہے گی تو میں سمجھا شاید اب طبیعت صحیح ہو گئی ہوگی آپ کی۔ ہاں بھائی فیور بہت تیز تھا اس دن جب آپ نے فون کیا تھا، تبھی میں نے کہا۔ جی بتائیے بھائی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ میں اصل میں جو ہے آپ سے جو ہماری وہ کہنا، میں نے مفتی منیر صاحب کی آپ کی آڈیو سنی تھی، تو اس میں انہوں نے پوچھا کہ بھائی امام بخاری رحمۃ اللہ نام کیا ہے، تو انہوں نے آپ نے کہا کہ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل، تو آپ نے جو ہے کنیت ان کی بتائی تھی ابو عبداللہ، تو میں نے پوچھا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ کی کنیت ابو عبداللہ کیوں؟ ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم رحم اللہ۔ ہاں وہ تو ہے، میں نے کہا ابو عبداللہ کنیت ہے نا، تو ابو عبداللہ کنیت کیوں تھی یہ میں نے پوچھا تھا۔ کیا چیز؟ ابو عبداللہ ان کی کنیت کیوں تھی یہ میں نے پوچھا تھا۔ نہیں اصل میں ان کی کوئی اولاد بھائی کوئی بھی نہیں تھی، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی تو اولاد کہاں سے ہوگی؟ نہیں تو سب سے پہلی بات آپ لگتا ہے صحیح طرح سے پڑھے نہیں ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شادی نہیں ہوئی، لیکن حقیقت میں مطلب آپ کے علماء نے کہا ہے کہ وہ شادی ہوئی ہے۔ ہاں بھائی ٹھیک سے بولیے تھوڑا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ شادی نہیں ہوئی تھی، آپ کے علماء نے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہاں شادی نہیں ہوئی تھی۔ نہیں آپ کے علماء نے تو ثابت کیا کہ وہ شادی ہوئی تھی۔ ارے تو علماء کے مقلد بھائی ہم لوگ تھوڑی نہ ہیں، علماء کے مقلد تو آپ لوگ ہو۔ نہیں اچھا اس دن تو آپ کہہ رہے تھے کہ بھائی کیا ہم علماء کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں ہم نے کہا علماء دین انبیاء کے وارث ہیں، جو بات ثابت ہوگی تو اس کو لیں گے نا۔ اچھا ہاں بنا دلیل کے کوئی بات کوئی نہ لے لیں گے۔ اچھا تو وہ جو آپ نے کہا کہ شادی نہیں ہوئی تھی تو وہ مطلب کس دلیل کی بنیاد پر شادی نہیں ہوئی؟ ارے آپ سیرت پڑھیے میرے بھائی امام بخاری رحم اللہ کی۔ نہیں تو سیرت ہی میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سیرت آپ کے عالم کی پڑھی ہے۔ ہاں تو اس میں کیا لکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں ثابت ہے۔ کیا چیز شادی؟ ہاں تو ہو سکتا دلیل ان کے پاس کوئی ہو۔ ہاں تو وہی کہا میں نے یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہ میں آپ کی بات کا انکار کروں نہ اقرار میں کروں، آپ کے علماء نے ایسا کہا ہے، ٹھیک ہے؟ نہیں میں نے جو بھائی دیکھیے میں نے جو پڑھا تھا اس میں یہ تھا کہ وہ امام بخاری رحم اللہ مطلب وہ بچپن میں اندھے تھے، نابینا تھے، تو ان کی مان کے مطلب وہ خواب میں وہ شاید ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں تو ان سے مطلب وہ دعا کرتی ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں تمہارے بیٹے کی وہ آنکھوں کی وہ آ جائے گی روشنی، تو وہ 13 سال کی عمر میں ان کی آنکھوں کی روشنی آ جاتی ہے، اور ان کے مطلب وہ شادی کے بارے میں تو میں نے کہیں پہ بھی نہیں پڑھا ہے، اور نہ ہی ان کے اولادوں کے بارے میں کہیں پڑھا ہے، تو میرے کو اس کے بارے میں بھائی اتنا ہی پتہ ہے جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اب اگر ان کی شادی ہوئی ہوگی تو انشاءاللہ ہم پتہ کر لیں گے۔ پتہ کر لیجیے گا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اصل میں بات میری پوچھنے کی یہ تھی کہ میں آپ سے تھوڑا سا ایک اصلاح اس وجہ سے چاہتا تھا۔ آپ نے کہا کہ بھائی ابو حنیفہ جو کنیت ہے، حنیفہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی تھی، آپ نے ابو لگنے کی وجہ سے آپ نے وہاں بیٹی ثابت کر دی، یہاں ابو عبداللہ ہے، ابو عبداللہ ہے تو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیوی بھی ثابت نہیں کر رہے ہیں، اولاد بھی ثابت نہیں کر رہے، ایسا کیوں؟ ہاں ایسا بھائی اس لیے کیونکہ ابو جہاں پہ آ جائے گا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا کوئی بیٹا ہو، ٹھیک ہے؟ فار ایگزامپل ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ان کا بھائی وہ بکر ان کا بیٹا تو تھا نہیں، ٹھیک، لیکن بیٹی کے بارے میں ایک پورا واقعہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور مطلب اس میں مطلب وہ علماء میں الگ الگ بھائی وہ رائے ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا خالی ایک ہی بیٹا تھا، اس کا نام وہ شاید مطلب کیا تھا وہ حماد تھا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا وہ بیٹا بھی تھا، ایک بیٹی بھی تھی حنیفہ، تو اس کے اوپر میں نے ان سے پوچھا تھا، تو اس میں دقت کیا ہے؟ آپ نے باقاعدہ کر کے بات کہتے کہ مفتی صاحب اس میں اختلاف ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، آپ نے تو بالجزم کہا کہ امام صاحب کی بیٹی۔ ارے تو مفتی صاحب کا انداز آپ دیکھ رہے تھے میرے بھائی، وہ بولے چلے جا رہے اس کا نام بتاؤ، صحیح بخاری کتاب کا نام بتاؤ، فلاں کا نام بتاؤ، ڈھما کا نام بتاؤ، تو میں نے کہا تم بھی اپنی امام کی اماں کا نام بتاؤ، اور یہ حنیفہ کون تھی بھائی؟ یہ بیٹی تھی، پھپھو تھی، خالہ تھی، نانی تھی، چاچی تھی، بھتیجی تھی، کون تھی تم بتاؤ؟
تو یہ تو ایک موقع کی بات ہو جاتی ہے نا. نہیں دیکھیے ابو بھائی مسئلہ یہ ہے کہ بھائی ان کا پوچھنا برحق صحیح تھا کہ بھائی دن رات ہم بخاری کرتے رہتے ہیں. امام بخاری ہم سے کتاب کو دن رات پڑھتے ہیں، جن کا واسطہ آپ لوگ دن رات پڑھتا رہتا ہے، آپ لوگ کہتے ہیں ہم لوگ دن رات پڑھتے ہیں. اب اس کتاب کا نام ہی نہیں معلوم. نہیں میرے بھائی دیکھیے ایک چیز بتائیں، کتاب کا نام دیکھیے. اب پھر یہ بات، اب ہمارے کتنے بھائی ہیں بھائی وہ تبلیغی بھائی ہیں، اب وہ ماشاءاللہ بھائی وہ فضائل اعمال پڑھتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم کہ بھائی یہ کون اس کا رائٹر ہے یا کیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ فضائل اعمال جو پڑھ لیں وہ مطلب بھائی وہ ان کے لیے الگ ہو گئی. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں، باقاعدہ جن سے پوچھیں گے وہ کہیں گے مولانا بتائیے ہم سے لکھیں. نہیں ارے ہم کیا کہہ رہے ہیں، ادھکتر لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا ہے نا. دیکھیے کتاب کا جو میٹر ہمیں پتا ہونا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے اصل میں اس کی وجہ نام جو ہے جاننے سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ایک دھوکہ آپ لوگ یہ دیتے کوئی بخاری شریف میں ساری احادیث ہیں، بخاری شریف آپ کی نہیں مانتے، تو اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جس کو نام معلوم ہوگا وہ سمجھ جائے گا کہ نہیں یار یہ جو کہنا ہے دعویٰ کرنا. ارے تو مقدمہ پڑھیے نا میرے بھائی بخاری کا، اس سے آپ کو کون روک رہا ہے؟ بخاری میں کوئی ایسا مقدمہ بھی تو نہیں ہے میری نظر میں، تو نہیں گزرا مقدمہ. ارے میرے بھائی ان کے اپنے مطلب بھائی وہ اصول ہیں، ٹھیک ہے، کہ مطلب وہ کون کون سے مطلب بھائی اصولوں پہ انہوں نے حدیث کو مطلب بھائی وہ لیا ہے. تو وہ آپ پڑھیے، اگر اس میں آپ کو دقت ہو تو آپ عالم دین سے پڑھیے. مقدمہ امام بخاری رحمۃ اللہ کو ایسا لکھا تو نہیں ہے. نہیں لکھا ہے میرے بھائی، نہیں امام بخاری کوئی مقدمہ کہاں لکھا؟ نہیں میرے بھائی اتارا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے بھائی، ٹھیک ہے. امام بخاری کا بھی مقدمہ ہے، امام مسلم کا بھی مقدمہ ہے. وہ امام مسلم رحمۃ اللہ مقدمہ لکھا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ کوئی مقدمہ تو نہیں ہے. ارے وہ پریچے ہوتا ہے، پریچے جس کو ہندی میں بولتے ہیں پریچے. اب اس کو مطلب وہ اردو میں کیا بولتے ہیں، مقدمہ یا انڈیکس، وہ نہیں. جو پریچے ہوتا ہے وہ آپ اپنا اس کو پڑھ لیجئے. اب دیکھیے بھائی ہر انسان کو ضروری نہیں ہے کہ اس کو کون سی کتاب پڑھ رہا ہے تو اس کو سب کے نام معلوم ہو. ابھی میں آپ سے کہوں امام ابو داؤد کا نام بتائیے پورا، امام ترمذی کا پورا نام بتائیے. ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے تو یہ نہیں ہمیں دیکھیے امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا نام پتہ ہونا نہ ہونا یہ الگ میٹر. ایک ہوتا ہے کہ جس کے دن رات آپ تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی اصل کتاب کا جو نام ہے، جیسے امام داؤد رحمۃ ابو داؤد اب ہے، لیکن بخاری شریف کی جو روایت کتاب ہے، اب جیسے الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، اب یہ کتاب کا نام ہے جامع مسند یعنی سند کے ساتھ. ہاں تو اگر اس کو شارٹ فارم میں اگر ہم نے بول دیا صحیح بھائی صحیح بخاری، اگر ہم نے شارٹ فارم میں بول دیا تو کیا مطلب بھائی یہ الٹا نام ہو جائے گا، غلط نام ہو جائے گا؟ نام کی بات نہیں ہے. مفتی صاحب نے آپ سے پوچھا کہ بھائی اصل میں بھائی یہ سب ٹاپک سے بھاگنے کے راستے ہوتے ہیں میرے پیارے بھائی شہاب الوی بھائی. دیکھیے جب آدمی ٹاپک کی بات کرتا ہے ٹاپک پہ بات کرے، وہ اب وہ کہے گا نہیں وہ کتاب کون، اس کا پورا نام بتاؤ اور کتاب کس نے لکھی، وہ کب پیدا ہوا کب. بھائی ضروری نہیں ہے کہ آدمی کو ہر چیز معلوم ہو. آپ بات کو سمجھو بھائی. ہو سکتا ہے کہ آپ ہر چیز پڑھ لو، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو بھی اس میں ایک دو باتیں نہ معلوم ہو. نہیں یہ بات تو بھائی ہم اس بات کو ایکسپٹ کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ بھائی ہاں بھائی یہی میٹر ہے معلوم. ہاں ٹھیک ہے. دوسری بات یہ کہ دیکھیے آپ کو بھائی ایک آدمی معترض بنتا ہے، اعتراض کرے دائرے میں رکھ کر. ابھی میں نے آپ کی عثمان بھائی سے آڈیو سنی، ایک وضو سے 12 دن نماز پڑھنے کی. ہاں ٹھیک ہے، اور ایک وضو سے 12 دن نماز پڑھنے کی آڈیو سنی. آپ نے کہا کہ بھائی یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کریں کہ ایک وضو سے 12 دن نماز پڑھنے کی. نہیں اللہ کے نبی سے کیسے ثابت کریں، یہ میں نے کہا ہی نہیں. آپ کی آڈیو عثمان بھائی کی آپ نے یہی تو دعوت کیا تھا کہ بھائی رسول اللہ سے ثابت کریں. میں نے ان سے کہا تھا کہ کیا کبھی اللہ کے نبی کے دور میں یا کبھی صحابی کے دور میں یا تابعی کے دور میں یا طبع تابعی کے دور میں کیا کوئی ایسا انسان تھا جس نے مطلب ایک ہی بھائی وہ وضو سے انہوں نے مطلب بھائی وہ 12 دن تک انہوں نے اکٹھی نماز پڑھ لی اور 15 سال تک ان کو مطلب بھائی وہ کیا بولتے وہ آرام کرنے کی لیٹنے کی نوبت بھی نہیں آئی، اور کئی دن ایسے بیت جاتے تھے کہ کھانا تک کھانے کی نوبت نہیں آتی تھی. نہیں تو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کیا نام ہے آپ کو نہیں ملا، کیا آپ کی تحقیق کھلی ہے یا ایسی کہہ رہے ہیں؟ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میری تحقیق ہو چکی، مجھے کہیں نہیں ملا میرے بھائی. نہیں بھائی ایک بھی حدیث کی کتاب میں نہیں ملا. چلیے میں آپ کو حدیث کی کتاب بتا رہا ہوں. جی بتائیے. ہاں بالکل بتائیے.
क़यामुल लैल लिल मरवज़ी, इमाम मरवज़ी रहमतुल्लाह की किताब, आपको मालूम मशहूर मुहद्दिस है, उनकी किताब हाँ क़यामुल बताते लैल, हैं। आप लोगों ने उसका उर्दू भी तर्जुमा कर रखा है। हाँ वो आपकी बात हुई थी वो इनाम साहब से। हाँ मैंने किताब sunnat.com पे भी बाकायदा वो मौजूद है। इमाम मरवज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बाकायदा जो है उसमें जो है अब्दुर्रहमान बिन नाम उनका वाक़या बयान किया है बाकायदा क़यामुल लैल लिल मरवज़ी में। उसमें उन्होंने बाकायदा, अब ये तो 294 में इंतकाल हुआ है या इसी के आसपास, भाई ये तो मतलब एक जो सलफ सालिहीन, जो सलफ जुमला बोला जाता है, यानी सहाबा ताबईन तबा ताबईन, जो 300 हिजरी तक कहा जाता है, उसके अंदर का आलिम है, वो बयान कर रहे हैं अपनी किताब में, कहने जो वो एक शख्स थे जो 14 दिन तक वसूल करते हैं, खाते पीते कुछ नहीं थे। हज्जाज बिन यूसुफ को जब पता चला, हज्जाज बिन यूसुफ को जब पता चला तो उन्होंने उठाकर उनको जो है बंद कर दिया, उनको उठाकर बंद कर दिया। उसके बाद जो है जब उनको जो है निकाला गया, अब वो साधु नमाज पढ़ रहे थे और वो जिंदा भी, तो ये लोग सोचे कि भाई मर गए, ठीक है। तो इसमें तो ये है कि भाई उन्होंने कहा कि भाई तुम तो मतलब अरब के राहिब हो, ठीक है। लेकिन दूसरी रिवायत जो इमाम सालबी रहमतुल्लाह तफसीर, उसमें आगे ये तफसीर भी है कि हज्जाज यूसुफ ने कहा है फासिक तो जो है बिला वजू नमाज पढ़ता है, फासिक तो बिला वजू नमाज पढ़ता है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, जब मैं दाखिल हुआ था तो मैंने वजू किया। अब यहाँ पर इस रिवायत में तो 15 दिन का साबित हो रहा है, 15 दिन से एक शख्स बगैर खाए पिए जो है नमाज पढ़ रहा है। और ऐसा नहीं, देखो अफवाह है, ऐसा नहीं है, बल्कि बहुत से ऐसे वाक़यात आप तलाश करेंगे। उसी क़यामुल लैल लिल मरवज़ी में ही बाकायदा सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कहते हैं कि उसके घर रुके और जो है या कुछ ऐसे ही है, मैं इस वक्त भूल रहा हूँ, तो वो जो है ना कुछ खाया पिया ना सोते देखा ऐसी। अब ऐसा भी नहीं है, सहाबा से भी साबित है। अब मुस्लिम शरीफ में अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुस्लिम शरीफ में बाकायदा अबू ज़र ग़िफ़ारी जब मक्का में आए तो बाकायदा 30 दिन तक रहे। उन्होंने कहा 30 दिन तक मैंने कुछ खाया नहीं, सिर्फ जमजम का पानी पिया। अब यहाँ पर जो है इस वाक़े में ऐसे कि कई दिन कुछ नहीं चखते थे, कई दिन का जुमला है, कई दिन 3 दिन हो सकते, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन। और मुस्लिम शरीफ की रिवायत में तो बाकायदा जो है 30 दिन तक नहीं खाया, सिर्फ जमजम का पानी पिया। और जमजम का पानी पीने से बहुत ज्यादा मोटे तगड़े हो गए अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। ऐसा नहीं है, जैसे कि अहले मुजाहिदात की जो किताबें हैं, जैसे बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने बयान किया ना, मैं आपको बताऊं, आपको भाई ऐसे वाक़यात की भरमार मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो बहुत ज्यादा हवाले, इस जैसा वाक़या ऐसा नहीं। शुज़ातुल ज़हर में इब्न इमाद हम्बली रहमतुल्लाह एक शख्स का बयान, भाई जब आराम से बोल लीजिएगा तो बता दीजिएगा। नहीं, मैं वो कह रहा था कि देखिए सलफ में जैसे मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह ने वाक़या बयान किया, सलफ़ सालिहीन जो उलमा ने, जैसे इमाम अहमद बिन हम्बल है, अब उन्होंने भी किताबुल ज़ुहद लिखी, उनमें भी बहुत से वाक़यात हैं। इमाम मक्की रहमतुल्लाह लिखी, अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह लिखी, इब्न अबी दुनिया रहमतुल्लाह लिखी है, इमाम महफ़ी रहमतुल्लाह लिखी, बहुत से लोगों ने लिखी है। इस तरह के वाक़यात जो है मिलते हैं। अब एक शख्स के बारे में तारीख़ बगदाद में अल्लामा खतीब बगदादी रहमतुल्लाह लिखते हैं, एक पर्सनालिटी के बारे में बाकायदा 40 साल तक जो है बाकायदा वो जो है नमाज पढ़ते रहे इशा के वजू से। और फिर ये कहा कि वो अपनी जान बचाने के लिए सिर्फ 5 दाना खाते थे। अब ये 5 दाना सिर्फ खाते थे, वो जुमला आया, 5 दाना खाते थे। अब खतीब बगदादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब में बयान कर रहे हैं। ऐसे सीर अलामुन नुबला में अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह बयान करते तमीमदारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में, अगर किसी दिन तहज्जुद छूट जाती थी, मतलब 1 साल तक जगते थे, सोते नहीं। ऐसे वाक़यात बाकायदा मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने, मुहक्किकीन ने बयान किए। अरे तो सनद भी तो बयान किए मेरे भाई। देखिए मुहद्दिसीन जब कोई भी बात भाई मतलब भाई वो उतारता है तो उसकी वो सनद भी भाई वो उतार देता है, ठीक है। अब जो इंसान भाई वो सनद दे रहा है तो उसकी तो बात, अब भाई वो लोग जो बल पढ़ेंगे तो वो जान जाएंगे कि हाँ ये वाक़या भाई ये ठीक है या गलत है। अब जैसे अब कोई मुहद्दिसीन है, उसने भाई उतार दिया कि मैंने मतलब भाई वो कादियानी साहब से ये चीज भाई सुना, ठीक, तो अब उनकी कोई गलती नहीं है। अब ये तो भाई अब आदमी को चाहिए ना, क्या कादियानी साहब से सुन रहे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी बात भाई भाई कैसी होगी। तो उसी तरह से मतलब भाई जो मतलब ये मुहद्दिसीन होते हैं वो पूरी सनद बयान कर देते हैं, उसके बाद वाक़या उतार देते हैं, ठीक है। अब ये तहकीक आपके ऊपर है कि मतलब भाई वो क्या है वाक़या, मतलब भाई वो सही सनद से साबित है या नहीं। लेकिन जो फज़ाइल अमाल का वाक़या है कि एक सैयद साहब का भाई वो किस्सा है कि 12 दिन तक एक ही ठीक है वजू से उन्होंने सारी नमाजें पढ़ी और 15 साल तक मुसलसल लेटने की नौबत नहीं आई। और कई दिन ऐसे बीत जाते थे कि कोई चीज चखने की नौबत न आती थी।
ٹھیک ہے، فضائل اعمال تیسرا باب خشوع و خضوع کے بیان میں پیج نمبر 245. تو آخر یہ سید صاحب کون تھے؟ ان کا کچھ بھی عطا پتہ نہیں. بات ایک سید صاحب کا نام اتار کے اس میں الٹی سیدھی بات انہوں نے بھائی اتار دی. مطلب یہ کون سا صوفیوں کا دین ہے کہ نہ آدمی کھا رہا ہے، نہ سو رہا ہے، نہ پی رہا ہے، نہ پیشاب پخانہ جا رہا ہے، نہ ہوا کاری کر رہا ہے. یہ سزا مطلب ان کو کاہے کے لیے ان کو دے دی گئی تھی؟ اور کیا یہ عبادت ہے اللہ کی؟ آپ بتاؤ پہلے. آپ کہہ رہے ہو کہ بھائی وہ مسلم، آپ کہہ رہے ہو مسلم کی حدیث ہے، ٹھیک ہے، صحابی نے مطلب وہ 30 دن خالی وہ پانی پر رہے. تو زمزم کا پانی جو ہے مطلب ایک بھائی وہ پاورفل ہے، وہ مطلب ایک سمجھ لیجئے مطلب وہ کھانا ہی ہے پوری طریقے سے، لیکن وہ زمزم کا پانی پیتے ہوں گے تو پیشاب بھی تو کرتے ہوں گے. تو آپ ہمیں کوئی ایسا واقعہ دکھائیے کہ کوئی صحابی نے 30 دن تک ایک ہی وضو سے انہوں نے ساری نمازیں پڑھ لی ہوں. مطلب یہ پاسبل یہ کیسے؟ میرے کو آپ یہ بتا دیجئے. اچھا ماشاء اللہ. اچھا آپ کو بھائی میری بات سنتے ہیں آپ؟ ہاں میں نے سن لی. آپ نے کہا کہ بھائی کوئی ایسا واقعہ بیان کیجیے، ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے. میں نے ابھی آپ کو ایک ایسی پرسنالٹی سے بیان کیے جو اہل سنت کے امام کہلاتے ہیں، امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ثقہ ہیں، ثبت ہیں، حجت ہیں. اب ان کے بارے میں جتنی بھی اسماء و رجال کتابیں ملیں گی، اب انہوں نے جو واقعہ بیان کیا ہے قیام اللیل للمروزی میں، ایک سے واقعہ بیان کیا، میں بہت سے سنا سکتا ہوں. امام مروزی رحمۃ اللہ اس میں واقعہ یہی تو بیان کیا نا، ایک شخص نے ایک وضو سے 15 دن تک نماز پڑھی. اب قیام اللیل بیان کیا ہے کس پرسنالٹی؟ ہاں تو اس کا جواب دے تو دیا میرے بھائی آپ کو. ہاں ہاں، کہ اس کی سند دیکھنا پڑے گا نا کہ وہ صحیح سند سے ثابت ہے یا نہیں. امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کس کی بات کر رہے ہیں؟ سند متصل ہے، سند منقطع نہیں ہے. دوسری بات ایک آپ کو شاید آپ کو اصول پتہ نہیں، نہیں اصول ہمیں پتہ ہے الحمدللہ. چلیے میں آپ کو اصول سنا دے رہا ہوں. علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں اس کے میرے ذمے لکھتے ہیں کہ قصص واقعات حکایت کے لیے اسناد ہونا، سند ہونا شرط نہیں، اسناد ہونا شرط نہیں، ہاں زینت ہے، خوبصورتی تو ہے. یعنی کوئی آدمی حکایت بیان کر رہا ہے اس کے لیے جو ہے سند ہونا شرط نہیں، ضروری نہیں. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ محدثین کو اصول کو جانتے ہیں. علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ باقاعدہ اصول بیان کیا. اس کے میرے ذمہ وہ کہتے ہیں کہ سند بیان کرنا شرط نہیں، لازم نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیا نام ہے، اگر کوئی آدمی سند بیان کرتا ہے خوبصورتی تو ہے، زینت ہے، نہیں شرط نہیں ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نہیں ہمارے وہاں تو شرط ہے نا سند میرے بھائی، وہ آپ کے وہاں نہیں ہے تو وہ آپ کی دقت ہے. ہمارے وہاں تو ہم تو دین میں بھائی اس باتیں کو نہیں لیتے ہیں جو مطلب بھائی وہ بنا اس کے آ گئی ہو سند کے، ایسا ایک بھی مسئلہ ہم نہیں لیتے ہیں. ہمارے لیے سند بہت امپورٹنٹ ہے. نہیں ایسا اگر اسلام میں بھائی وہ سندی نہ ہو تو جو جس کے من میں وہ اتار دے. ابھی میں اتار دوں کہ میں نے بھائی اس دنیا میں اللہ کو دیکھ لیا، بھائی یہ بھی کرامات ہو گئی. اب آپ پوچھو گے نہیں اس کی وہ بتاؤ، سند بتاؤ، تو ارے سند آپ کہاں سے مانگ رہے ہیں؟ آپ کے تو اصولی میں نہیں ہے. تو پھر تو ایسے تو کچھ بھی اتر جائے گا. سند موسٹ امپورٹنٹ میرے پیارے بھائی، سند دین میں بہت امپورٹنٹ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں یہ زینت ہو یا خوبصورتی ہو اس پہ بعد میں آئیں گے. سند ہونی چاہیے ہر چیز کی، چاہے وہ کوئی بھی ہو بھائی. وہ مطلب بھائی وہ کہانی ہو، قصہ ہو، سچ ہو، جھوٹ ہو، وہ ہمیں کیسے معلوم چلے گا؟ وہ ہمیں ایسے معلوم چلے گا کہ سند اس کی کیا ہے. اور سارے محدثین نے سب نے بھائی اتار دیا ہے کہ ہاں یہ راوی ایسا تھا، یہ اچھا تھا، یہ سکھا تھا، یہ بیکار تھا، یہ خراب تھا. تو ان کے ذریعے تو آج ہم لوگ کو معلوم چل رہا ہے کہ ہاں جو یہ سند ہے اس کا یہ راوی ہے تو ہاں اس کی بات کو ہم نہیں لیں گے، یا یہ راوی ہے ہاں یہ معتبر تھا اس کی بات کو لیں گے. تو تبھی تو ہم لوگ بھائی آج کی تاریخ میں ہم لوگ فیصلہ کر رہے ہیں کیا کون سی بات ٹھیک ہے کون سی نہیں ٹھیک ہے. اب آپ تو مطلب ایسا اصول بتا دے رہے ہو کہ نہیں سند ہونا مطلب بھائی وہ مطلب اس کا وہ نہیں ہے، کمپلشن نہیں ہے. اگر ہو تو ٹھیک ہے، نہ ہو تو وہ زینت ہے. تو یہ چیز آپ مانتے ہو نا. ہمارے وہاں ایسا کوئی بھی نہیں اصول ہے. ہمارے وہاں سند موسٹ امپورٹنٹ ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ بات بول رہی ہیں. آپ سے میں نے کہا تھا پہلی بات تو میں نے محدث کا اصول بیان کیا، ٹھیک ہے، خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ محدث. ہاں بھائی کوئی کا بھی اصول ہو میرے بھائی. ہاں دوسری بات آپ سے میں نے شروع میں کہا تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حدیث کی کتاب کا نام ہے الجامع صحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سنن و ایامہ. انہوں نے کہا کہ میں جامع صحیح مسند یعنی سند کے ساتھ میں بیان کروں گا
لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ ہزاروں باتیں بلا سند اپنی بخاری میں بیان کی ہیں، پھر بھی آپ اس کو حجت سمجھ کر پیش کرتے ہیں ہم پر. میں ایک بطور مثال دے رہا ہوں، جیسے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی، پیچھے والوں نے آمین کہی، مسجد میں پوچھ پیدا ہو گئی، بخاری میں بلا سند ہے. اب وہ ہم پر آپ پیش کرتے ہیں. کیا امام بخاری رحمۃ اللہ بلا سند باتیں کیوں پیش کی ہیں؟ سند ضروری نہیں، کیونکہ ایک ہی کتاب بھائی ان کی آپ نے ایک ہی پڑھی ہے کتاب، اور کتابیں نہیں ہیں بھائی. جس کتاب کے بارے میں بتا رہا ہوں اصل کو تو بعض کتاب اللہ کہا جاتا ہے. کتاب اللہ کے مطلب صحیح کتاب. دیکھیے یہ جو مطلب دیکھیے آپ کو بتا دے رہے ہیں، آپ کے علم میں اللہ تعالیٰ بھائی وہ اضافہ کرے. ٹھیک ہے، امام بخاری رحمہ اللہ نے مطلب جو یہ آج کے دور میں جو ہم لوگ کے ہاتھ میں ٹھیک اس طریقے کی نہیں تھی کتاب. پہلے پوری مطلب بھائی وہ کتاب تھی، مطلب بھائی وہ کتاب وہ ایمان، کتاب الطہارت اور کتاب مطلب ٹوٹل مطلب پوری کتاب تھی ایک ایک مسئلے پہ. لیکن اس کو اب ایک ہی بک میں اس کو ڈال دیا گیا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس تھی نہیں سند، ان کے پاس سند تھی اور سند سے ہی سب کچھ ثابت ہے. انہوں نے تو مطلب بھائی وہ بنا سند کی کسی کی ایک بات کو نہیں لی. جو انسان اپنے جانور سے جھوٹ بول رہا تھا، اونٹ سے جھوٹ بول رہا تھا، ان کی باتوں کو نہیں لی. تو مطلب وہ بنا سند کے باتیں وہ کیسے لے لیں گے؟ آپ ایک بار اپنی عقل سے سوچو. دیکھیے ہمارا سیدھا مدعا یہ ہے کہ فضائل اعمال جو ہے کتاب، اس میں ماشاءاللہ بہت سی باتیں اچھی لکھی ہوئی ہیں. لیکن جس باتوں میں مطلب بھائی کوئی سند نہیں ہے، کوئی اس کا ثبوت ہی نہیں ہے، تو بھائی اس بات کو ہم نہیں مانتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب ہم زبردستی اس میں تعویل کریں کہ نہیں ایسا ہو سکتا ہے، پاسبل ہے یہ ہے، تو یہ پاسبل بھی ہم نہیں مانتے ہیں. بھائی 12 دن تک ایک ہی وضو سے کوئی انسان کیسے نماز پڑھ لے گا؟ اب کوئی خالی پیٹ بھی ہو تو بھی اس کے مطلب بھائی کم سے کم بھائی کو ہوا تو بنے گی، گیس تو خارج ہوگی. آپ ایک بار اپنی عقل سے سوچنا میرے بھائی، یہ کون سا کرامات ہو گیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کہی ہے. جواب میں کسی نے اعتراض کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ ہم اگر اپنے ذہن سے اور اپنے آپ پر فٹ کر کے اور آج کے لوگوں کو سامنے رکھ کر سوچیں تو صحیح میں ناممکنات میں سے. لیکن وہ جواب کیا دیتے ہیں، لیکن سلف میں ایسے واقعات ملتے ہیں، ایسے جوہاد لوگوں کا جو باقاعدہ ان سے ایسا ثابت ہے. اور ہم نے باقاعدہ آپ کو حوالہ بھی دے دیا. ویسے حوالے میں الحمدللہ بہت سے اور دے سکتا ہوں کہ میں نے آپ کو کہ قیام اللیل بالمروزی کو آپ کو باقاعدہ مانتے ہیں، اس سے حوالہ بھی پیش کرتے ہیں، ساری چیزیں پیش کرتے ہیں. ارے بھائی تھوڑا وہ تیز بولی، یہاں پہ وہ مطلب یہ جاگرن ہو رہا ہے نا تو آواز صاف نہیں آ رہی. اچھا اب تو بھائی میں ذرا آپ کو وہ حوالہ دے دوں. جامع الاخلاق الراوی والآداب السامع، علامہ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ جن کی وفات 463 ہجری میں. کہتے ہیں واما اخبار الصالحین والحکایات والضحات والمتعمدین مواعظ البلغاء وحکم ادبا والاسانید زینہ. یعنی کہتے ہیں کہ بھائی صالحین کی حکایات، خبر اور جو عبادت گزار ہیں، جو واضح تقریر کرنے والے یا حکمہ ہیں یا ادبا ہیں یعنی ادیب لوگ، کہتے ہیں کہ وہ جو حکایت بیان کی جاتی ہے فالاسانید زینہ، یعنی اسانید زینت لہا، یعنی زینت خوبصورتی، ولیست شرط الفسادیت، یعنی جو ہے اس کو بیان کرنا جو ہے اس کے لیے سند شرط نہیں ہے، ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ باقاعدہ آپ جو ہے جب اصول و ضابطے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس میں بہت سے اصول و ضابطے جو ہے بیان کیے ہیں باقاعدہ محدثین نے. جیسے علامہ ثنانی رحمۃ اللہ آپ کے عالم ہیں، کہتے ہیں ائمۃ الحدیث تساہل فیہ وروایتی من غیر بیان الذوق اذا کان او اراد فی غیر الاحکام. یعنی احکام کے علاوہ جو ہے جو باتیں بیان ہوتی ہیں اس میں نرمی برتتے، تساہل. وذالک کالفضائل وقصص والوعظ وسائر فنون الترغیب والترہیب، یعنی جیسے فضائل بیان کرنا، قصص واقعات بیان کرنا. اگر جو ہے اس میں جو ہے کوئی آدمی بیان کرتا بہت زیادہ جو ہے نرمی برتتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ذوق کو بیان نہیں کرتے. اس کے علاوہ میں آپ کو بہت سے اصول و ضابطے جو ہے بیان کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اب دیکھیں امام ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں هذا الحديث ليس له اسناد ورواته مجهولون ولم نورد للاحتجاج به ولكن للاعتبار. یعنی ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ یہ حدیث جو بیان هذا الحديث ليس له اسناد، اس کی سند نہیں ہے، ورواته مجهولون، اور اس میں جو راوی مجهول ہیں، ولم نورد للاحتجاج به، یعنی اس سے جو احتجاج نہیں کیا جا سکتا، ولكن للاعتبار، یعنی لیکن اس کو جو ہے بطور اعتبار سے بیان کیا جا سکتا ہے.
ठीक है, एहतजाज नहीं किया जा सकता है ऐसे। जैसे मान लीजिए एक आदमी मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह एक दिन से 12 वजू के नमाज पढ़ने के सिलसिले में ये कहें कि एक दिन से एक वजू से 12 दिन नमाज पढ़ने की सुन्नत है, ठीक है। अब सख्ती बताइए, वो मसला इस्तेमाल कर रहे हैं, मसला बयान कर रहे हैं। वो तो जैसे सलफ के लोगों ने दुहात के वाक़यात बयान किए, मौलाना ज़करिया रहमतुल्लाह बयान किए, ऐसे आपको बहुत से हवाले दे सकता हूँ। जैसे शरह अल तिरमिज़ी इब्न रजब हम्बली रहमतुल्लाह अलैह फ़क़द रख़्ख़स कसीर मिन अइम्मा फ़ी रिवायत अहादीस अर्रक़ात व नहविहा यानी ज़ोफ़ा मिन्हु इब्न महदी व अहमद बिन हम्बल। कहते हैं कि भाई जो है इसमें जो है यानी कसरत वाक़यात ऐसी चीज़ें जिससे जो है दिल अल्लाह की तरफ वो होता है। तो कहते हैं इब्न महदी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि भाई इसमें नरमी बरती जाए। ठीक है, मैं जो मफ़हूम बता रहा हूँ, आप अगर मुझसे स्केल मांगेंगे तो मतलब इसको वो कर सकता हूँ। देखिए आपके यहाँ भी ऐसा नहीं, देखिए बहुत सी किताबें आपके उलमा ने लिखी हैं आपको भाई, जैसे सही मुंतखब वाक़यात शेख मोहम्मद अजीम हासिलपुरी। अब आप यकीन नहीं करेंगे, ये जब लिखा देखिए सही मुंतखब वाक़यात शेख अजीम हासिलपुरी, आप किताब सुन्नत में मिल जाएगा आपको, ठीक है। अब वो फज़ाइल नमाज, फज़ाइल जितनी भी चीज़ें फज़ाइल अमाल की उससे मिलती जुलते बहुत से वाक़यात उन्होंने बयान किए, जैसे अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु या और भी वाक़यात आपको उसमें भरमार मिल जाएगी, ये आपको नेट पे मिल जाएगा। अब नीचे एक वाक़या कोट करते कहते ये रिवायत ज़ईफ़ है। कौन कह रहे हैं? अब्दुल अज़ीम हासिलपुरी। ताहम इमाम इब्न कसीर हमदा फरमाते मुमकिन है किसी सहाबी वगैरह से मरवी हो, और ये भी मुमकिन है कि बनी इस्राइल की रिवायतों में से यानी आगे जो है वो असल में कट कर गया। अब ये कह रहे हैं कि देखिए हदीस इब्न कसीर रहमतुल्लाह बयान तो कर रहे हैं, फिर भी जो है वो उसको जो एतबार मानकर बाकायदा इसको बयान कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे आपको मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है नहीं शायद अली भाई, मेरे भाई आपको एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि फजाइले अमाल से हमें कोई भी दिक्कत नहीं, उसमें आधे से ज्यादा बातें अल्हम्दुलिल्लाह ठीक लिखी हुई हैं, लेकिन जो उसमें मतलब भाई वो कहानी किससे जो लोगों को मतलब भाई वो झूठे फजाइल बताने के लिए उसको हम नहीं मानते हैं। आप बात समझ रहे हैं? मेरा पूरा का पूरा जो मतलब भाई वो ऑब्जेक्शन है वो पूरी फजाइल अमाल पे नहीं है, जो उसमें ऐसे किस्से हैं जो लोगों को मतलब भाई वो दीन के पास लाने के लिए जो मतलब भाई वो झूठे किस्से हैं उनको मैं नहीं मानता हूँ, ये मेरा अपना मानना है। ठीक है, अगर भाई अब इसमें भाई कोई एक ही बात नहीं, बहुत सारी बातें हैं कि कोई मतलब कोई सहाबी अल्लाह के नबी का मतलब वो खून पी लेता है, ठीक है, कोई मतलब अल्लाह के नबी का मतलब वो पेशाब पैखाने को पाक, आप समझ रहे, पाक कह रहा है, और मतलब कुछ भी मतलब इसमें कि किसी को मतलब भाई वो सूफियों का हाल इसमें बताया जा रही है कि वो मतलब वो उनके ऊपर वो हो गया, गलबे हाल हो गया, और 7 दिन तक ना वो मतलब कुछ खाए ना पिए ना घर से बाहर निकले। ठीक है, मतलब ये सब बातें जो है इन सबको हम नहीं मानते हैं, आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे अल्लाह के भाई हमारे अल्लाह के नबी की तालीम जो है वो अम्मी आयशा ने हम लोग को बता दिया है। ठीक है, एक बार भाई वो 3 सहाबी आते हैं, वो आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास से आकर अल्लाह के रसूल की इबादत के बारे में पूछते हैं कि उनका क्या हाल था। उनमें से एक कहता है कि मैं कभी भी रातों को मैं नहीं सोऊंगा और पूरी मतलब भाई वो रातों को जाग के नमाजें पढ़ूंगा। एक और दूसरे आदमी ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, और तीसरे ने कहा कि मैं हमेशा मतलब वो हमेशा मैं ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा, सिर्फ भाई को फाका करूंगा, रोजे रखूंगा। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि मैं तुम में से सबसे ज्यादा अल्लाह से मतलब वो खौफ खाने वाला हूँ, लेकिन मैं रातों को जागता भी हूँ सोता भी हूँ, इबादत भी करता हूँ सोता भी हूँ, रोजे भी रखता हूँ नहीं भी रखता हूँ, मैंने भी शादी की है, और जो ऐसा नहीं करता वो हम में से नहीं है। आप समझ रहे हैं? अगर ऐसी तालीमात अभी हम लोगों को देंगे, अब उससे जोश तो आ जाएगा कि हाँ पहले के लोग बताओ कितने मजबूत थे, 12-12 दिन तक एक ही वजह से सारी नमाजें पढ़ लेते थे, क्या अल्लाह वाले थे, क्या ये थे, क्या असर था, क्या रसूख था, इससे फायदा क्या भाई? जो बातें कुरान हदीस, क्या मेरे भाई हमारे सहाबा के वाकयात क्या भाई कम पड़ गए हैं जो हम ये सब बातें उतार कर लोगों को भाई वो मतलब भाई वो दीन की मतलब वो साइड लाइन निकला है। आप बात समझ लो, अगर दीन को फैलाना है तो अल्लाह के नबी कितनी वाकयात हैं उनको बता दें तो आदमी के आंसू आ जाए, भाई सहाबा कितने वाकयात हैं उनको बता दें उनके आंसू आ जाए। तो ये सैयद साहब का, और सैयद साहब की ना कोई सनद है ना कुछ है, ना इनका पूरा नाम है ना अता पता है, पता नहीं क्या है, ये सच्चा सही है गलत है, कौन सा किस्सा है, तो इस चीज को हम नहीं मान सकते ना।
اب بھائی یہ آفتاب بھائی ہیں، ٹھیک ہے، آفتاب بھائی کہتے ہیں، نہیں ایک لائن بول رہے ہیں، ٹھیک ہے. ہاں ہاں. اب جیسے آفتاب بھائی ہیں، ٹھیک ہے، اب وہ فضائل اعمال کے اوپر مطلب بھائی کو لیکچر دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یہ فضائل اعمال کے اوپر اعتراض کرنے والوں تو فضائل اعمال پہ اعتراض کرنے